السلام علیکم، میرا نام عارف ہے۔ دوستو، 2001 میں کوئی دن تھا جب میں پہلی دفعہ قرآن کلاس لینے کے لیے مدرسے میں گیا، اور پہلے ہی دن وہاں پہ لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے کہ پتہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ امریکہ ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس کے خلاف ہمیں بہت زیادہ بد دعائیں ان کو دینی چاہیے۔ خیر، دن گزرتے گئے اور پھر اس کے بعد کبھی کوئی قرآن کا ختم ہوتا، کوئی اور اجتماع ہوتا، کوئی اجتماعی دعا ہوتی، یا کوئی بھی ایسا کوئی ایونٹ ہوتا جس میں لوگ دعا مانگتے، تو دعا اپنے لیے کم مانگتے، امریکہ کو ان کے اوپر لعنت زیادہ بیچتے۔ ہر دعا کا حصہ ہوتا کہ ان کو بد دعائیں دی جاتی۔ اور جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چاہے وہ اسکولز کے تھے، مدرساس کے تھے، تو ان دنوں میں چونکہ وہاں پہ پشتو اسپیکرز تھے سارے، وہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ صدر بش ان دنوں چونکہ امریکہ کے صدر تھے، ان کو گالیاں دی جاتی تھی۔ اور پشتو کا ایک شعر سا لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ صدر بش دخر بچے، یعنی کہ جو بش ہے وہ کوتی کا بچہ ہے۔ اور یہ ہر بات میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ وہ کوتی کا بچہ ہے، اس کی وجہ سے افغانستان میں یہ ہو رہا ہے اور حالات دنیا کے خراب ہے۔ خیر، ان کو گالیاں دی جاتی، ان کے لیے بد دعائی کی جاتی کہ اللہ ان کو غرق کرے، بش کو غرق کرے، ان کو نیست و نابود کرے، اور کافی ساری چیزیں تھیں۔ یہ اگر میں اردو کے بجائے پشتو میں کر رہا ہوتا تو مجھے ابھی تک وہ ایگزیکٹ پریزز بھی یاد ہے، آپ کو بتاتا، آپ اس کو انجوائے کرتے۔ یہ صرف مدرسے تک محدود نہیں تھا، جو مساجد تھے ہمارے، جمعے کی نماز کے لیے ہم جاتے، وہاں پر بھی یہ باتیں ہوتی۔ امریکہ نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، بعد میں پھر عراق بھی شامل ہو گیا، اور بھی کنٹریز کے نام لیے جاتے کہ امریکہ کو اللہ غرق کرے اور ان سے دنیا کو پاک کرے۔ ہر مسجد میں، ہر خطبے میں بھی ان کے اوپر یہ چیزیں کی جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف جو اسلامک انسٹیٹیوشنز ہے وہاں تک نہیں تھا، اسکولز میں چلے اسلامیات کی تو سمجھ آتی ہے، آپ سب کہیں گے کہ چلو وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اسلامیات کو چھوڑ کے اگر کوئی سائنس کا بھی ٹیچر ہوتا تھا نا، تو وہ بھی امریکہ کا ذکر لازمی کرتا تھا۔ پاک اسٹڈی میں بھی ذکر ہوتا تھا کہ امریکہ نے یہ کیا، ان کی وجہ سے یہ ہوا، یہ کلاشنکوف کلچر نہ آتا، یہ نہ ہوتا، فحاشی نہ آتی اگر امریکہ نہ ہوتا، اور ہر جگہ پہ امریکہ کا ذکر خیر ہوتا۔ اسی کے ساتھ ہم بڑے ہوتے چلے گئے، اور نہ ہم نے کبھی امریکن کو دیکھا تھا، نہ کبھی گورے کو دیکھا تھا۔ ایک ذہن بنتا گیا کہ دنیا میں جو سب سے خراب جگہ ہے وہ امریکہ ہے، جو سب سے خراب لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ بھی امریکہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم بڑے ہوتے چلے گئے۔ اب جا کے 20-25 سال ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ وہ امریکہ ہمارے لیے برا تھا، جو ہماری اس وقت بھی ایلیٹ تھی، اب بھی جو ایلیٹ ہے ان کے لیے شاید اتنا برا نہیں تھا، کیونکہ ان کے بچے وہاں پہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، وہاں پہ اسکالرشپ لیتے تھے، خود یہ لوگ اپنے ٹریننگز کے لیے جاتے تھے، اور ہمارے لیے برا بن گیا تھا، ہم سے جو ہے ان کو بد دعائیں دی جاتی تھی۔ اب تو بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، اب 25 سال بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ مولوی حضرات کو جب ٹرمپ نے ناشتے پہ بلایا تو وہ جیسے کہ پھولے نہیں سما رہے، وہ تو اس کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ نے ہمیں ناشتے پہ بلا لیا تھا، امریکہ بلا لیا تھا ہمیں۔ اسی طرح جو باقی ہمارے حکمران ہیں، اگر ٹرمپ ان کا نام لیتا ہے تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اور ٹرمپ کا اور جو باقی امریکن ہیں ان کو جس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، جس طرح ان کو عزت دی جاتی ہے، ان کو ناراض نہیں کیا جاتا، ان کے بدلے میں کسی اسلامی ملک کو ناراض کر دیں گے، اپنا پورا ملک غرق کر دیں گے، مگر امریکہ کو ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو آج میں سوچ رہا ہوں، اب 25 سال پہلے کے وقت کو میں دیکھتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ جو 25 سال ہمیں آپ تبلیغ کرتے رہے، یا تو آپ بہت بڑے منافق تھے، آپ جھوٹے تھے اور آپ امریکہ کے بارے میں یہ چیزیں بتا رہے تھے، اور یا ہم یہ تیری مان لیں گے کہ نہیں آپ بالکل سچے تھے، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک تھی، امریکہ دشمن تھا، اس نے افغانستان کو مارا، عراق کو مارا، باقی جگہوں پہ جو چیزیں کی، اب ایران کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ آپ کی ساری باتیں اس وقت ٹھیک تھی، اب شاید سارا ملک مسلمان ہو گیا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، وہ بہت اچھا بن چکا ہے، تو اس لیے اب آپ امریکہ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ تو خیر، میری تو سمجھ سے یہ چیز باہر ہے، آپ تنقید کرتے ہیں کہ امریکہ برا ہے، تو اب تو آپ کے اوپر فتوے لگتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ محب وطن نہیں ہے۔ تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ کہانی میری سمجھ سے تو باہر ہے، آپ لوگوں کو اگر سمجھ آتی ہے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔